السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و سامعین، خطبہ مکنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سے میں نے ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے اس آیت پہ کچھ روشنی ڈالنے سے پہلے ہم سب مل کر آقا انعامدار احمد مختار مدینہ تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بکشپنا میں درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پھر جمعے کی نماز کے لیے اس مسجد میں اکٹھا کیا۔ تمام حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، اور درود و سلام ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آپ تمام حضرات سماعت فرما لیں۔ ریویژن کے لیے بتا دوں کہ آپ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بہترین دو فیصلے سماعت فرمائے، وہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں۔ ایک دو عورتوں کا فیصلہ، دو بچے کو لائی تھی اور دونوں عورتیں یہ کہہ رہی تھی یہ میرا بچہ ہے، یہ میرا بچہ ہے۔ اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ فرما دیا کہ بچہ کس کا ہے۔ اسی طریقے سے بکریوں والا کا معاملہ، جو بکریاں کھیت میں جا کر تمام فصل کو برباد کر دی تھی، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیے، لیکن پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اٹھے اور یہ فرمائی کہ میں یہ فیصلہ کرتا ہوں، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے تم یہ فیصلہ کرتے ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو برتری اور فضیلت کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام انہیں اجازت دے دیا کرتے تھے کہ تم فیصلہ یہ کرو، تاکہ جب تم بادشاہ بن جاؤ، جب میں تجھے اپنی کرسی دے دوں تو عوام تجھ پہ اعتراض نہ کرے کہ یہ چھوٹے سے بچے کو بادشاہ بنا دیا گیا ہے، ہمارا حاکم بنا دیا گیا ہے، یہ حکومت کیسے سنبھالے گا۔ حکومت کرنے کے لیے حکمت ضروری ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر پوچھ پوچھ کر حکمت بھری گئی، علم بھی ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام دعا بھی کہتے رب قدیر ہمیں علم عطا فرما، علم بہت ضروری ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسا بادشاہ بنایا، ایسی حکومت عطا فرمائی کہ رہتی دنیا تک نہ کوئی انسان کو ایسی حکومت مل سکتی ہے اور نہ ملے گی، جن کی حکومت دریاؤں میں، سمندروں میں، جنوں میں، پرندوں میں، چرندر میں، ہر ایک شے میں جن کی حکومت تھی وہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔
حضرت داؤد علیہ السلام اپنی حیات میں ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کو کرسی عطا فرما دی، بٹھا دیے کرسی میں اور اعلان کر دیے کہ آج سے یہ تمہارا حاکم ہے، ملک کا دار و مدار حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ اور کچھ دن کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اس دنیا سے کچھ کر جاتے ہیں۔ پورے 100 سال کی زندگی حضرت داؤد علیہ السلام کی رہی، 60 سال ان کی اپنی حیات کی، اب 40 سال حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے طرف سے عطا کیے تھے۔ تو بہت خوبصورت ہے حضرت داؤد علیہ السلام، پوری حیات 100 سال کی زندگی حضرت داؤد علیہ السلام گزارے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کرسی میں بیٹھے اور حکومت کرنے لگے، تو شیاطین بہت جگہوں پہ کھلبلی مچائے، بہت جگہوں پہ لوگوں کے اندر داخل ہو کر کے شیطان اور ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، ایک دوسرے کو مارنے لگے۔ اور یہی چیز جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہوا تھا کہ شیاطین انسانوں کے اندر داخل ہو کر کے قتل و غارت کیا کرتے تھے، آج یہی چیز دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جب دجال آئے گا تو اس سے بھی بھیانک ہوگا، ایک دوسرے کو ماریں گے لوگ۔ یہ شیاطین اس میں شیطانوں کا دخل ہوتا ہے، انسانوں کے اندر داخل ہو کر کے ایک دوسرے سے لڑواتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہو چکا ہے۔ جب یہ معاملہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، ان کی حکومت جب وہ بادشاہ بنے بیٹھے تو دور دور تک یہی واقعات سننے میں آ رہا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے، ایک دوسرے کو مار رہے۔ تو جتنے وزراء تھے، حکومت تھے، سب کو حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے محفل میں بلائے اور پھر یوں فرمائے کہ سننے میں آیا فلاں علاقے میں لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، تو اس کے لیے فوج جمع کی جائے اور وہاں چڑھائی کیا جائے۔ تو وزراء جو تھے، حکومت جو تھے، بولے حضرت یہ انسانی معاملہ ہے، کیا ان کے اوپر جا کر کے لڑائی کرے، کیا وہاں پہ جا کر کے اپنے فوجیوں کو کرے، آپ خاندانی معاملہ ہے، وہ خاندان والے لڑ رہے ہیں۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر بہت غمزدہ ہو گئے، بہت غمگین ہو گئے، حتیٰ کہ کرسی میں بیٹھے رہے، جس کرسی میں بیٹھتے تھے 40 دن تک کھانا پینا چھوڑ دیے، کھانا پینا چھوڑ دیے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اسی پوری فلم کو قرآن میں یوں بیان کیا، وَلَقَدْ سُلَيْمَانَ، اور جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش کیا تو اس کے جسم کو کرسی میں ڈال دیا، وَجَسَدَ ثُمَّ أَنَابَ، ایسی جیسے اس میں جان نہ ہو، بالکل مردے کی طرح۔ اس آیت پہ بہت سے لوگ تفسیر بیان کی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف مسلم شریف دونوں میں یہ حدیث ہے، بس اختلاف یہ ہے کہ مسلم شریف میں 40 بیویوں کا ذکر ہے اور بخاری شریف میں 70 بیویوں کا ذکر ہے۔ یعنی جب حکماں اور وزراء یہ کہنے لگے کہ یہ خاندانی معاملہ، آپس کا معاملہ ہے، وہاں کیا کر کے لڑائی کرے، تو فوجیوں کو کیوں بھیجے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ ٹھانے کہ میری 70 بیویاں ہیں اور میں آج رات 70 بیویوں کے ساتھ ہم بستر ہوں گا، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا۔ ہر ایک بیوی سے ایک اولاد، تو 70 بچے ہمارے گھر میں پیدا ہوں گے اور بہت بڑا فوج اکٹھا کریں گے، اسے کھلائیں گے پلائیں گے، اور پھر ہم جا کر کے اس سے وہاں بھیجیں گے جہاں یہ معاملہ چل رہا ہے۔ اور اس رات حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی 70 بیویوں کے ساتھ ہم بستر ہوئے، لیکن آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہے نہیں، انشاءاللہ نہیں کہے۔ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہتے کہ ہم اپنے 70 بیویوں سے آج ہم بستر ہوں گے اور ہمارے 70 بیویوں سے انشاءاللہ اولادیں پیدا ہوگی، پھر اسے ہم ایک بہت عظیم فوج جمع کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک بیوی سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اولاد عطا فرماتا ہے۔ لیکن چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ نہیں کہے، اس لیے 70 بیویوں میں کوئی بھی حمل سے نہیں ہوئی، سوائے ایک بیوی کے حمل سے ہوئی، وہ بھی جب
حمل ختم ہوا، یعنی جب بچہ پیدا ہونے کے وقت ہوا، اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو اپاہج پیدا ہوا. کیا پیدا ہوا؟ اپاہج، جس کے پیر ہاتھ نہیں تھے، اپاہج. اور اسی کو دائیں میں لا کر کے کرسی میں ڈال دیے گئے اس بچے کو. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس بچے کو دیکھ کر بہت غمزدہ ہوئے. جسدا اعلیٰ کرسی میں ڈال دیا گیا اس بچے کو. اس کے ہاتھ بالکل، پیر نہیں، ہاتھ نہیں، بالکل اپاہج بچہ. اور حضرت سلیمان علیہ السلام بہت غمگین ہوئے، اور اتنے غمگین ہو گئے اتنے کہ 40 دن تک کھانا پینا چھوڑ دیے. ہڈیوں کا پتلا بن گئے حضرت سلیمان علیہ السلام. اپنے طرف چاہتے کہ یہ میں ہوں یا کوئی اور ہے. اور اسی چیز کو بائبل میں الگ طریقے سے بتایا گیا ہے. بتایا یہ گیا ہے اس میں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی رہا کرتی تھی، اور جب وہ بیت الخلا میں جایا کرتے تھے تو اپنی انگوٹھی اتار کر کے اپنی دائی کو دے دیا کرتے تھے. یعنی جو نوکرانی رہتی تھی اسے دے دیا کرتے تھے. آج جا کر کے بیت الخلا میں اپنے حاجت پوری کرتے، پھر آگے وہ انگوٹھی پہن لیتے. اور جب تک ان کے انگوٹھی ہاتھ میں رہتی، جن پرندے چرند سب ان کے تابع ہوتے ہیں. اور جب انگوٹھی کھل جاتی تو ان کے تابع کوئی نہیں ہوتے، سب ادھر ادھر بھاگ جاتے. یہ بائبل کا ہے، جھوٹی کہانی ہے، گڑھ کر کے لکھا ہوا ہے. ہماری تفاسیر میں، ہماری کوئی حدیث میں یہ چیز نہیں ہے. بائبل کے علاوہ بائبل میں یہ چیز پائی جاتی ہے. اتفاق سے ایک دن شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت میں آ کر اور اس خادمہ سے انگوٹھی لیا اور وہ انگوٹھی پہن کر کرسی میں بیٹھ گیا. اب سب یہ سمجھنے لگے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اور وہ شیطان تھا. لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کے کرسی میں بیٹھ جائے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا حاکم بن جائے؟ اور اس شیطان کا تو اتنی بھی قوت نہیں ہے کہ کسی علماء کو بہکا دے یا اس کو اوپر اٹیک کر لے. جب عالموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پاور دے دیا تو انبیاء کا پاور کیا ہوگا؟ پھر اس کے اوپر شیطان کیسے اٹیک کر سکتے؟ یہ گڑھی ہوئی کہانیاں بائبل میں ہیں، گڑھی ہوئی کہانیاں. اصل یہ ہے جو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 70 بیویاں تھیں، اور ایک دن انہوں نے ایک رات یہ ٹھان لیے کہ میں ہر ایک سے ہم دوسری کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک سے اولاد عطا فرمائے گا. اسے میں بہت عظیم فوج اکٹھا کروں گا اور پھر اسے لڑنے کے لیے میں اس علاقے میں بھیجوں گا جہاں پہ خون خرابہ ہو رہا ہے. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ انشاءاللہ نہیں کہتے، اس لیے ایک بھی حمل سے ہوئی اور اس کا بچہ اپاہج پیدا ہوا جسے کرسی میں ڈال دیا گیا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس بچے کو دیکھ کر غمزدہ ہو گئے بہت زیادہ. اور وہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ میں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش کیا. 40 دن کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کیے، رب قدیر ہمیں ایسی قوت عطا فرما، ایسی بادشاہیت عطا فرما جو ہمارے کنٹرول میں ہر شے آ جائے. ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو خاص دعا عطا فرمائی ہے، اور وہ دعا ایسی ہوتی ہے ان کے لیے خاص کہ وہ جو دعا کرتے ہیں اسے قبول ہوتی ہے اور اس کے ماتحت کر دی جاتی ہے. یہ دعا ہمارے آقا علیہ السلام کل محشر میں قیامت اپنے امتیوں کے لیے رکھے جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا. کوئی کسی کا ٹھکانا نہ ہوگا، پوچھنے والا نہ ہوگا. ماں بیٹے، بیٹا ماں، بھائی بہن، بہن بھائی، شوہر بیوی، بیوی شوہر، سب تھکا وہ نظر آئے گا. اس وقت ہمارے آقا علیہ السلام یہ دعا کریں گے جو خاص انبیاء کرام کو دعا ملتی ہے کہ رب قدیر ہمارے تمام امتیوں کو بخش. یہ ہمارے آقا علیہ السلام. حضرت سلیمان علیہ السلام دعا کے ماتحت جن وغیرہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت کر دیا. اب جو جن مومن تھے وہ تو فرما بردار تھے ہی، جو کافر تھے شرکت تھے اسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذمے چھوڑ دیا. اور یہاں پر یہ فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ اب یہ تمہارے کنٹرول میں ہے، تمہارے تابع، تم اس سے جو چاہو وہ کام کرواؤ، سزا بھی دو، جزا بھی دو، وہ تمہارے کنٹرول میں، تمہارے تابع داری، جو چاہو وہ کرو. اب حضرت سلیمان علیہ السلام تمام جنوں کو اکٹھا کرنے کے بعد جو زیادہ شکر جن تھے، بدماشی کرتے تھے، شیطان اسے چکر دیتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام زنجیروں میں جب تک کہ وہ صحیح نہیں ہو جاتے تھے. اور کچھ جناتوں کو
حضرت سلیمان علیہ السلام سمندر میں ڈال دیا غوطہ خور ایسے جناتوں کو جو اچھے اچھے موتیاں نکال کر کے لاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس. اور کچھ جناتوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے بڑے محل بنانے کا کام دے دیا کہ محل بنا. جو جنات جس میں مہارت حاصل کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جناتوں سے وہ کام لیا کرتے تھے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں جیسے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام لوہا لیتے تھے تو جس حساب سے چاہتے تھے اس لوہوں کو موڑ کر کے اس میں بنا لیا کرتے تھے, جیسے چاہتے تو اسے ڈھال لیتے تھے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو قطمیر یعنی تانبا کا نہر جاری کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کی نہر جاری کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام اس تانبے کے نہر سے بڑے بڑے محل بناتے تھے, بڑے بڑے محل. جناتوں کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے بڑے محلات بنائے, بڑے بڑے کام لیے. یعنی شرکت جن جو کام نہیں کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر کے وہ بھی کام کرنے لگے. اور جہاں خون خرابہ ہو رہا تھا, لڑائی ہو رہی تھی, ایک دوسرے کو مار رہے تھے, جنات شیطان انسانوں کے اندر داخل ہو کر کے خون خرابہ کر رہے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو ہے ہواؤں پر بھی دے دی. اب حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کے ذریعے بیٹھتے تھے اور جہاں سنتے تھے کہ وہاں خون خرابہ ہو رہا ہے, حضرت سلیمان علیہ السلام 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں وہاں پہنچ کر کے, اور جو انسان خون خرابہ کرتا تھا جس کے اندر شیطان داخل ہو جایا کرتا تھا, لوگ اسے بھاگتے تھے. جب حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پہنچتے تو وہ انسان بالکل درست ہو جاتا تھا, شیطان وہاں سے بھاگ جاتا تھا. یہاں سے یہ چیز معلوم ہوئی آج بھی شیطان انسانوں کے اندر داخل ہوتا ہے. شیطان کے اوپر اتنا پاور دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, اور وہ جو باتیں کرتا ہے, جیسے گاؤں اور بھی بہت جگہ پہ بات یہ خبر ملتی ہے کہ فلاں آدمی مر گیا تو فلاں آدمی کے اندر داخل ہو گیا, پوری چیز وہ بتا رہا ہے. وہ آدمی اصل میں وہ مرنے والا آدمی نہیں ہوتا. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے, اور اس شیطان کا نام کیا ہے؟ حمزات. نام یاد رکھیے گا. اور یہ اتنا مطلب پاور ہے حمزات کے اوپر کہ رمضان کے مہینے میں ہر شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے, ہر شیطان کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے, لیکن حمزات کو جکڑا نہیں جاتا ہے. آپ سمجھ جائیں, حمزات کھلا گھومتا ہے. تو جو انسان مرتا ہے اور اس کے ساتھ جو پیدا ہوتا ہے شیطان حمزات, وہ نہیں مرتا ہے تو وہ حمزات اس کے ساتھ بچپن سے جوانی یعنی جب تک کہ اس کے حیات ساتھ میں رہتا ہے, اس کی ایک ایک چیز جانتا تو دوسرے انسان کے اندر داخل ہو کر کے وہی حمزات اس کے بارے میں کہتا میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں, یہ فلاں. وہ انسان نہیں رہتا ہے, اس کے ساتھ ہی تو حمزات شیطان ہوتا ہے, وہ داخل ہو کر پورا بکواس کرتا ہے. اور ہمارا قرآن ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو شفا کے لیے نازل فرمایا ہے. جہاں قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے, مرد ہوتا ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ واقعہ ہو چکا ہے کہ ایک کافر کے یہاں بت بولنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہے. بت سمجھ رہے ہیں, مورتی سے آواز آنے لگی کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کہتے ہیں, میں خاتم النبی ہوں, وہ کہ نبی بھی نہیں, اس کے اوپر ایمان مت لا. اب تمام عرب والے اکٹھا ہو گئے کہ فلاں بت جو ہے وہ بول رہا ہے محمد کے خلاف بول رہا ہے. اور پھر اس نے کہا فلاں دن میں آؤں گا اور یہ بات بولوں گا. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کے لیے کہہ رہے تھے اور واپس آ رہے تھے, کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. کیا دیکھیں کہ ایک جن تلوار لیے ہوئے خون ٹپکتا ہوا چلے آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور سے دیکھے وہ جن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا, کھڑا ہو. جب لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے آ رہے ہو, یہ تمہاری تلوار سے خون کے ساتھ پکڑا. تو اس نے یہ واقعہ بیان کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے اور آپ ہی کے علاقے میں, آپ کے شہر میں فلاں کے گھر بت کے اندر ایک شیطان خبیث اس کے اندر داخل ہو کر کے اور آپ کے خلاف بات کر رہا تھا. میں جب گھر پہنچا تو میرے گھر والے رو رہے تھے اس واقعہ کو سن کر کے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک شیطان بکواس کر رہا ہے. میں جیسے سنا تلوار نکالا اور وہ آپ کے بکواس کر رہا تھا, میں اس
بدھ کے اندر داخل ہوا، شیطان کو مارا مردود کو، اور میں آپ کے بارے میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، ان کے اوپر تم لوگ کلمہ پڑھو، ایمان لے آؤ۔ اور آج پورے عرب میں یہ شور و گل ہو رہا ہے کہ آپ علیہ السلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے، ان کے اوپر ایمان لے آؤ، میں اسے قتل کر کے آ رہا ہوں۔ ہمارے آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے، اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بدھ آج بھی بولے تو بدھ کا کمال نہیں ہے، وہ شیطان کا کمال ہے، اس کے اندر داخل ہو کر بولے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آنے والا جمعہ بتاؤں گا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا واقعہ کیا ہوا تھا۔ خود مشہور واقعہ ہے کہ بلقیس کس کی عبادت کرتی تھی اور اس کے یہاں کتنے افواج تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام بلقیس کو کیسے کلمہ پڑھائے اور بلقیس مسلمان کیسے ہوئی۔ ایک اعلان ہے ہمارے حضرت آئے پرتاپ گڑھ سے، وہ ایک مدرسے میں پڑھاتے ہیں وہاں، اور مدرسہ چھوٹا ہے، اس کے بغل میں بہت بڑی زمین ہے، اور اسے چاہتے وہ زمین خرید کر کے اس میں مدرسہ بنایا جائے، لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ خریدا جائے، تو آپ لوگ حضرت کی مدد کریں اور اس مدرسے کے لیے پیسہ دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور وہاں اس مدرسے بننے کے بعد جتنے بچے پڑھیں گے، جب تک پڑھائی ہوتی رہے گی، جو اس میں امداد کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تا حیات اس کی اعمال میں ثواب ہی ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ تو آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ حضرت کے لیے، تاکہ وہ زمین خرید لیا جائے اور وہاں بہترین مدرسہ بنایا جائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبھی لوگ کھڑے ہو جائیں، نیچے اوپر باہر میدان میں سبھی لوگ کھڑے ہو کر کے سب درست کر لیں اچھے سے۔